وہ عورتیں جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ خالق و مالک کائنات انہیں معاف کرے۔ پیارے دوستو، ایسی عورتیں جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں انہیں آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ان عورتوں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سبب پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 1052 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو ایک عورتوں کی جو جماعت ہے وہ وہاں پر کھڑی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو کہنے لگیں اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ اور نصیحت کی اور کہنے لگے اے عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ پیارے دوستو، عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گی ان کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان عورتوں کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل دوزخ کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان میں سے ان عورتوں کا ذکر کیا جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ دوسری وہ عورتیں جو لوگوں کی طرف مائل ہوں گی یا لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بوڑھی اونٹنی کے کوہان کی مانند ہوں گے۔ وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی ہے کہ دور مسافت سے اسے محسوس کر لیا جائے گا۔ مسلمان عورت کا بے پردہ گھومنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کے سلسلے میں سخت وعیدیں آئی ہیں جن کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ بے پردہ عورتیں اہل دوزخ میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری کپڑے پہ ملبوس عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ کی چند وجوہ سے وضاحت کی گئی ہے، جن میں سے بعض میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عورت دولت و ثروت اور بہت سارے ڈریسز کی وجہ سے دنیا میں تو کپڑوں میں ملبوس ہوگی مگر دنیا میں عمل صالح نہ ہونے کے سبب آخرت میں ننگی ہوگی۔ عورت کپڑا تو زیب تن کیے ہوگی لیکن وہ اس قدر باریک ہوگا کہ اس کا جسم جھلکے گا، تو قیامت میں بطور سزا وہ ننگی ہوگی۔ عورت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تو مالا مال ہو لیکن ایسے شکر سیاری ہو جس کا ثمر
آخرت میں ثواب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عورت اپنے جسم کو ڈھانک لے لیکن اپنی اوڑھنی پیچھے سے اس طرح باندھے کہ اس کے جو ہے وہ سینے کا ابھار اور جسم کا اگلا حصہ ظاہر ہو جائے اور وہ ننگی محسوس ہو، تو اس کو اس عمل پر آخرت میں عذاب ہوگا۔ عورت دنیا میں بے شک ایک نیک آدمی سے شادی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے جو ہے وہ مطلب اس میں کپڑا ہی شمار کیا جائے گا، لیکن عمل سے کوری ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔ مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے کو سب سے زیادہ ضرر رساں اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ اول تو مردوں کی طباع عام طور پر جو ہے وہ عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ مرد عام طور پر عورتوں کی خواہشات کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرم امور میں گرفتار ہوتے ہیں اور عورتوں ہی کی وجہ سے آپس کے لڑائی جھگڑے، نفرت و عداوت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عورتیں ہی ہیں جن کی جو بیجا ناز برداریاں جو ہیں وہ مردوں کو دنیا داری کی طرف راغب کرتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا داری میں زیادہ اور کون سی چیز ضرر رساں ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حب الدنیا راست الخطبۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ شاہد گرامی، اپنے بعد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کے فتنے نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں کم تھے اور ان کا زیادہ ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، کیونکہ اس وقت حق کا غلبہ تھا اور نیکی کی طاقت تمام برائیوں کو دبائے ہوئے تھی، جبکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آہستہ آہستہ باطل کی قوت بڑھنے گئی اور برائیوں کا غلبہ ہوتا گیا۔ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم غدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغرفوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سبز جاذب نظر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں کس طرح عمل کرتے ہو، لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا باعث سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی صورت میں تھا۔ دوستو، دنیا شیریں اور سبز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو شیرینی طبیعت کے لیے ایک مرغوب چیز ہوتی ہے نا، بالکل اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کے قرب و جوار کے اندر عورتیں آپ کو نظر آتی ہوں، کوئی کس طرح کی ہے، کوئی کس طرح کی ہے، خوبصورت عورتیں ایمان میں خلل پیدا کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان پھسل جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات ہمیں اس فتنے سے دور رکھے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔